السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو آج 19 اگست 2023 اور دن ہے اتوار کا۔ یہ دیکھیں یہ جو جرمن لوگ ہیں سنڈے والے دن بھی اپنا صبح یعنی دوپہر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے انجوائمنٹ فن کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج سنڈے نہیں ہے بلکہ آج سیچرڈے ہے، کیونکہ سنڈے والے دن اتنا زیادہ جو رش ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مارکیٹوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ باتیں جیسے اچانک کوئی دن کا بھول جانا، ذہن سے نکل جانا، یہ آپ نے اپنی زندگیوں میں یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان جب 50 سے اوپر یا 60 سے اوپر ہو جاتا ہے تو بعض اوقات بعض چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اینک کو یا چابیوں کو، میز پہ پڑی ہے، بندہ ڈھونڈ رہا ہے ہر جگہ، سرسری نظر کے اندر وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ پھر آتا ہے سیکنڈ راؤنڈ جب لگاتا ہے، دوسری دفعہ اسی جگہ پہ پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے دیکھا تھا، یہ کیسے آ گئی سامنے۔ بعض اوقات آپ کی جیب میں ہوتی ہے اینک، یا ایون کہ سر پہ لگی ہوتی ہے اوپر، اور بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اینک نہیں ہے۔ یہ میرا عمر کے تقاضے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس طرح کی جو نشانیاں آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ابھی اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا۔ بات میں صبح کے ان مناظر میں تقریباً ڈیلی جب نکلتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں سائیکل کا استعمال کیا جائے، کیونکہ گاڑی جو ہے اس میں 3 منٹ کا راستہ ہے۔ سائیکل کا تھوڑا یہ ہے کہ جسم کو تھوڑی مشقت ہو جاتی ہے، صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور بچت کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ آج بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں پچھلے 40-50 سال میں، اگر آپ یہ ڈالیں نظر تو آپ حیران ہوں گے۔ جی اب شور کیونکہ شور کافی ہے، میں نے کہا چلیں اب تھوڑا خاموشی اختیار کر لی جائے۔ آپ سٹارٹ لیتے ہیں سن 1974 کے واقعات سے، جس میں ایک پلاننگ کے ذریعے باقاعدہ بعض اسٹوڈنٹس کو ٹرین کے ذریعے سرگودا کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے آ کے ربوا شہر کے اندر اسٹیشن پہ، ان کو پتہ تھا کہ یہاں سارے احمدی بسیں ہیں، انہوں نے آ کے بعض بیہودہ حرکتیں شروع کر دیں، کیونکہ ٹرین کے اندر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جب پلان کیا ہو ایک کام، ان کو پتہ ہے کہ جہاں ان کے ڈیوٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے نوجوان بھی ہیں، تو جب انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی تو پھر اس کے مطابق ان کو اس کا ریوارڈ بھی ملا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے کہ کہاں آپ کی اگر اکثریت ہوگی کسی بھی کمیونٹی کی، وہاں آپ بھیج دیں چند شرپسند یا ایسے بیہودہ حرکتیں کرنے والے خواتین اگر گزر رہی ہیں ان کے سامنے، تو وہاں ان کو لازمی بات ہے کہ اس کا صلہ ملے گا۔ تو وہ جب ان کو ملا تو انہوں نے پھر، کیونکہ پلان پہلے ہی تھا پروگرام، انہوں نے میرے اس واقعہ کا ڈیٹیل تو یہ کہ جاتے جب انہوں نے حرکتیں کی تو وہ پتہ لگا کہ یہ اس طرح، تو واپسی پہ پھر جب وہ آئے ہیں تو پھر ان کو جب علاج کیا گیا تو انہوں نے پہنچتے فیصل آباد، نشتر کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ جو پلاننگ تھی اس کے مطابق یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں یہ سلائیڈز چلنی شروع ہو گئیں،
کہ یہ جی دیکھیں احمدیوں نے ہمارے نوجوانوں کی زبانیں کاٹ دی ہیں، بڑا تشدد کیا ہے، بکریوں کے زبانیں لے کے وہ چلانی المسجدوں میں اعلان، تو وہ ہنگامے اتنے پھوٹے پورے پاکستان میں، کافی زیادہ احمدیوں کو شہید کیا۔ یہ جو منظر آپ نے دیکھے فیصل آباد میں جڑاں والا، اس طرح کے مناظر پورے پاکستان میں احمدی گرام کے خلاف تھے۔ اب اس پہ غور کرنے والے، اس وقت احمدی پاکستان میں بالکل ایسے نہیں تھے کہ کمزور طبقہ ہو جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ان کو اچھے خاصے عہدوں پہ احمدی موجود تھے، آرمی میں بھی تھے اور پولیس میں بھی تھے اور فارن آفیسز، لیکن جب ایک سازش کی جاتی ہے حکومتی لیول پہ تو پھر یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں آتے، کیونکہ حکومت پیچھے سے جو ادارے ہیں جب وہ کام کرواتے ہیں۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد جماعت احمدیہ کے لیے دن بدن وہاں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو عام لوگ تھے، جو عام عوام تھی، وہ ان کے دلوں میں زہر بھر دیا گیا اس طریقے سے، ان میں دشمن، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پلاننگ کے تحت مدرسوں میں اور مساجد میں ہر وقت یہ زہر نئی جنریشن کے دلوں میں بہت، پھر اس کی جو رئی صحیح کثر تھی وہ پہلے 74 کی اسمبلی میں غیر مسلم قرار دلوایا، اور پھر 84 میں جو ضیاء الحق تھا اس نے کہا جی یہ تو صرف قرار دلوایا، میں یہ اذانیں اور اسلام دعا اور مسجد کو مطلب وہ سب جانتے ہیں، وہ کام کروایا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی پلان، پھر اس کے بعد چلتے ہیں آگے باقاعدہ پلان کے ذریعے جو 9 مئی کو ہوا، عمران خان کے لیے کروڑوں پاکستانی جو تھے وہ ہر وقت جلسوں میں آئے، وہ پلان کر کے ان کو اتنا انگیج کیا گیا، لیڈر کو پکڑا گیا، اس کی بے عزتی کر کے تو عوام کو مشتعل کروانے میں لوگ بھیجے گئے پلاننگ کر کے جو آگے لگ کے، کیونکہ عوام کا جتھا جو ہوتا ہے ان کو تو ابھارنے والا کوئی چاہیے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، ان کو اتنا پتا ہے کہ جو جوش تلوار ہے بس، تو وہ انہوں نے کام پھر کروا کے جس طریقے سے پھر انہوں نے بے ایمانہ طریقے سے لیڈروں کو پکڑا، اور جو بیانات ان سے آئے بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، وہ لیڈر جو جان دینے والے وہ جو بیگی بلی کی طرح آ کے، کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم کیے گئے، ان کی جو فیملیوں کی تصویریں ہیں، اور ان کو وہی مطلب جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہی میڈیا کے ذریعے یا یہ سوشل میڈیا تصویر آپ کسی فیملی کی ننگی تصویریں بنا لیں یا ان کی پورا خاندان اٹھا لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ، تو کون ہے ہمارے معاشرے میں جو کہے گا میں سیاست کروں؟ جان چھڑائی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں ساتھ، اب بھی مار دیا ایک دفعہ، بظاہر لیڈر بھی پکڑ کے اندر کر دیا۔ اب یہ جو ہوا ہے فیصل آباد میں، یہ بھی آپ دیکھیں کتنا پلاننگ کر کے مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، اور پہلے ایک بندے 2 کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس کاغذ پہ جس پہ توہین والے الفاظ لکھے ہیں، تو اس بندے کا بھی نام لکھا ہے، اس کے باپ کا بھی نام لکھا ہے، اور یہ ملتا ہے ایک مسلمان گلی میں، سارے عیسائی آباد ہیں، پھر اس کے بعد مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بھاگ گئے، پہلے ہی انہوں نے کئی بستیاں خالی کر دی ہیں، بعض جن کو امید تھی کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات، جب انہوں نے دیکھا پھر وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہ جو ان کی املاک جلا دی گئی، ان کے گھروں کو 19 سال بند چرچ۔ اب اس کے پیچھے ہوگا کیا؟ بات صرف یہ تھی کہ اس واقعہ، آپ کو پتہ پچھلے واقعات گزر گئے، ان کا تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہوگا یہ کہ ان مظالم، ان جو مناظر لائیو دکھائے گئے ہیں، جو ویڈیوز پورے پاکستان کے اندر، وہ مسلمان جن کے دلوں میں کبھی ان کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں دشمنی یا نفرت نہیں، ان کے اندر بھی یہ بھر دی گئی کہ دیکھیں مسلمانوں نے یہ کیا، اب وہ پکڑے گئے ہیں، اب اریسٹ ہوئے ہیں، اب ان کو سزائیں ہوں گی، اور جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں پورے پاکستان ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ لیکن جس طرح 74 میں واقعات کے بعد احمدیوں کے خلاف نفرت بڑھی، واقعات بڑھتے چلے گئے، اب یہ ان واقعات کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تو بیچارے پہلے ہی بڑی تکلیف میں تھے، ان کا کوئی بندہ کسی جگہ تھوڑی ذاتی دشمنی میں کیسے کوئی پکڑتے تھے اور اس کے اوپر توہین رسالت کا کرتے تھے، توہین مذہب کا کر کے تو ان کو
جیلوں میں ڈال دیتے ان کو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، سال 7 سے گئے، اور اگر وہ نہیں جیلوں میں گئے تو ان کو بندے مار دیتے تھے۔ لے جی ابھی تھوڑا ادھر ہم پہنچ گئے ہیں،